اب جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے پولیگیمی، تعدد ازدواج، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج کی معاصر دنیا میں جو ماڈرن ورلڈ ہے، دا سو کالڈ سویلائز سوسائٹی ہے، اس میں پولیگیمی کے کون کون سے طریقے رائج ہیں اور کیا کیا ٹرمز یوز کی جاتی ہیں۔ نمبر 2، پولیگیمی کا تعدد ازدواج جس کو انگریزی میں پولیگیمی کہتے ہیں، اس کا تاریخی منظرنامہ کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو مغربی تہذیب و تمدن نے اس پر بین لگایا، اس کو پروہیبیٹڈ بتایا، اس کے کانسیکوینسز کیا تھے، نقصانات کیا ہوئے۔ اس کے بعد اسلام میں کیا حکمت تھی، اس کی وزڈم کیا تھا اس کے پیچھے اسے لیگلائز کرنے میں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اسلام کن شرائط کے ساتھ اس کی اجازت اور گنجائش رکھتا ہے۔ یہ تفصیل اس لیے ہم نے بتائی کہ پرائم ڈیبیٹ میں بیٹھ کر جس طریقے سے پولیگیمی اور تعدد ازدواج پر بدتمیزی کی جاتی ہے، ان کے منہ پر یہ تماچا ہے کہ جس سماج میں جانوروں کی طرح اسلام جب آیا، اس نے اس کو کسٹمائز کر دیا۔ یہ جو انلیمیٹڈ ورژن آف پولیگیمی تھا، اپنی خواہشات کے مطابق جتنی چاہے شادیاں کر لیں، اس پر اسلام نے بند باندھا اور اس کے قانون اور ضابطے طے کیے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اسلام نے اگر گنجائش رکھی ہے تو کیوں رکھی ہے، یہ سوال ہے، آپ سے سوال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ابھی تو یہ وہی کوششیں ہیں کہ اسلام کو نظریاتی بنیاد پر یہ ہرا نہیں سکتے، تو جھوٹ گڑھ کر، دغا دے کر اسلام کو منہ چراتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے مسکنسپشنز اور غلط فہمیوں کے ذریعے سے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے موجودہ صدر فقیہ عصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے حقیقی فرزند حضرت مولانا مفتی عمر عابدین صاحب قاسمی مدنی بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے استفادہ کیا، اس کے بعد اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ سے استفادہ کیا، اور اس کے بعد اس وقت نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر سیورل آرگنائزیشنز کے مختلف عہدوں پر فائز ہیں۔ آل انڈیا ملی کونسل تلنگانہ کے جنرل سیکریٹری ہیں، المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے نائب ناظم ہیں، اور اسی طریقے سے انٹرنیشنل لیول پر علماء کا جو ایک بہت بڑا پینل ہے، الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین قطر، اس کے ممبر ہیں۔ آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ پارٹی باڈی کے ممبر ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ تعدد ازدواج کے موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ تفہیم شریعت کے اس اجلاس کے صدر باوقار، نہایت محترم عالم دین حضرت مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی دامت برکاتہم، اسی طرح آج کے ناظم لائق و فاضل نوجوان برادر مفتی محمد معاذ صاحب قاسمی، اور تمام محاضرین، شہنشیں پر تشریف فرما علماء کرام، انٹلیکچوئلس اور دانشوران، آج کا یہ اجلاس مختلف حیثیتوں سے بہت اہم ہے۔ ہم نے بہت کانفرنسز کی، سیمینارز کیے اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے اور اپنے مطالبات کے لیے، لیکن ایک پہلو جو ہمیشہ ڈھکا چھپا رہا اور جسے بڑا نظر انداز کیا گیا، وہ تھا قانون شریعت کی تفہیم اور اس کی انڈرسٹینڈنگ۔ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کے دیے ہوئے قانون پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، لیکن غیر شعوری طور پر، انکانشیسلی، جب کسی موضوع پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، کسی اسلامی حکم پر کوئی اعتراض کیا جاتا ہے، مسکنسپشنز کریٹ کیے جاتے ہیں، تو ہم کہیں نہ کہیں اس سے متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ٹرپل طلاق کی تحریک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے چلائی تھی اور ملک کی تمام تنظیمیں اس میں شامل ہوئیں۔ اس موقع پر یہ خوشائن پہلو تھا کہ کئی کروڑ خواتین نے قانون شریعت پر ایمان اور یقین اور ٹرسٹ کا اظہار کیا، لیکن وہیں یہ بات بھی نکھر کر سامنے آئی
کہ بہت سی وہ خواتین جو پریکٹسنگ مسلم ہیں، باعمل ہیں، انہیں بعض قوانین شریعت پر شبہات ہیں۔ ان کا احساس یہ تھا کہ طلاق کا حق صرف مرد کو دیا گیا ہے، یہ کسی درجے میں نعوذ باللہ ناانصافی اور انجسٹس ہے۔ انہیں اعتراض تھا کہ تعدد ازدواج کی اجازت دی گئی، اس میں ہماری حق تلفی ہے۔ وراثت یا انہیریٹنس میں بیٹیوں کا حق بیٹوں کے مقابلے میں کم ہے، اسے ناانصافی وہ کنسیڈر کر رہی تھی۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمیں شعوری طور پر، کانشیس لیول پر باشعور مسلمان بننا ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت میں سے کسی ایک نقطے پر بھی شک کرتے ہیں تو یہ عمل ہمارا ہمیں کفر تک لے جائے گا۔ اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قانون شریعت کا فہم، اس کی بیسٹ انڈرسٹینڈنگ، لاجیکل ریزننگ کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ مسلمانوں میں، دانشوروں میں، پڑھے لکھے طبقے تک پہنچانا ضروری ہے، ورنہ یہی سے الحاد اور ارتداد کا طوفان اٹھے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور غالباً کلکتہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ پورے ملک میں تفہیم شریعت کے ورکشاپس منعقد کیے جائیں۔ جو جوڈیشری سے وابستہ افراد ہیں ان کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، لائرز ہوں، ایڈوکیٹس ہوں، ان کے اندر شریعت کا صحیح فہم اور اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے۔ اس حوالے سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے، انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی، پورے ملک میں افراد کار تیار کیے اور آج الحمدللہ کئی درجن علماء، مرد و خواتین، ایڈوکیٹس اس قابل ہیں کہ وہ اس موضوع پر ورکشاپ دیں اور ٹریننگ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ہزار افراد اس ورکشاپ سے استفادہ کر چکے۔ ابھی گزشتہ ماہ حیدرآباد میں ہم نے مختلف حلقوں میں تفہیم شریعت کے ورکشاپ رکھے اور اس کا فائنل پروگرام تھا جس میں 10,000 خواتین نے شرکت کی اپنے ذوق و شوق کے ساتھ۔ تو یہ خوشائند بات ہے کہ کانپور جیسی سرزمین جو بہت ہی علم دوست سرزمین ہے اور علماء اور دینی تحریکات سے اس کا رشتہ اور رابطہ ہمیشہ مضبوط رہا ہے، وہ اس جانب پیش قدمی کر رہی، یہ سرزمین اس جانب پیش قدمی کر رہی ہے، تو ہم اسے نیک فال سمجھتے ہیں اور ان تمام انٹلیکچوئلز اور علماء سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس تحریک کو زیادہ سے زیادہ طاقت بہم پہنچائیں گے۔ حاضرین، یہاں دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قانون شریعت کیا ہے۔ آپ میں سے کچھ لائرز ہیں، میں جاننا چاہوں گا لا جوڈیشری سے وابستہ کوئی ہیں تو ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ، کثر اللہ امثالکم۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے قانون شریعت اور جو کنونشنل لا ہے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو لوگ کورچشمی سے قانون شریعت کو دیکھتے ہیں کنونشنل لا کے مقابلے میں، انہی سے اصل میں چوک ہوتی ہے۔ بات صاف سیدھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی پروگرامنگ، اس کی نیڈس، اس کی ضرورتوں کا اندازہ اللہ کو ہے۔ قانون شریعت وہی وہ قانون فطرت ہے جو اللہ نے اپنے پیدا کیے ہوئے انسان کے لیے بنایا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں، میں ابھی حیدرآباد میں 2 روز پہلے انٹلیکچوئلز کی ایک میٹنگ میں تھا، وہاں IAS آفیسرز تھے اور وہ بچکانہ باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں پروگریسو علماء کی ضرورت ہے، ترقی یافتہ ذہن رکھنے والے علماء کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ تاکہ قانون شریعت میں بدلاؤ لایا جائے۔ یہ کیسی بچکانہ بات ہے۔ انڈین کانسٹیٹیوشن اگر ہندوستان اسے اون کرتا ہے تو پاکستان اس میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتا، سعودی عرب کے قوانین میں ہندوستان کو تبدیلی لا نہیں سکتا۔
تو اللہ کا جو قانون بنایا ہوا ہے اس میں انسانوں کو یہ حق اور اختیار کس نے دے دیا کہ تبدیلیاں لائیں اور اس میں نئے نئے تجربات کیے جائیں؟ یہ بہت ہی بچکانہ بات ہے۔ البتہ یاد رکھا جائے کہ قانون جو فقہ اسلامی ہے، اسلامک جورسپریڈنس ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو ناقابل تبدیل ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ آپ پارلیمنٹ سے قوانین بنا لیں، فیصلے کرتے جائیں، آپ عدالتوں سے فیصلے دے دیں، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ کا فیصلہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ دوسرے وہ قوانین ہیں جس میں ہیومن انٹرپریشن کا دخل ہے، انسانی ذہن و دماغ نے اس میں ترجمانی کا کام کیا ہے، اجتہاد کے ذریعے سے، استنباط کے ذریعے سے۔ یہ جو مسائل ہیں اس میں ہر دور میں تبدیلی کی گنجائش رہی ہے اور علماء کرام نے ہر دور میں تبدیلیاں لائی ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سرزمین سے تعلق تھا۔ اس ملک میں سب سے بڑا تبدیلی کا کام حضرت تھانوی نے کیا۔ انہوں نے الحیلہ الناجزہ لکھی، خواتین کے حقوق ان کو دلانے کے لیے، ان کے رائٹس کے پروٹیکشن کے لیے، اور جو فقہ حنفی کے ٹریڈیشنل فتاوی تھے ان کو تبدیل کیا خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ اور ہر دور میں یہ بات پیش آتی رہی ہے۔ آج بھی اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا، ہندوستان کیا پوری دنیا میں اس کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے اجتہاد کے لیے، وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے۔ جمیعۃ العلماء کے تحت ادارۃ المباحث الفقہیہ ہے، وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے۔ حضرت مولانا جعفر صاحب کے پاس ادارہ تحقیقات شریعہ ہے جو دنیا کے قدیم ترین اداروں میں سے ہے، اجتماعی اجتہاد کے حوالے سے وہ اس کام کو بخوبی انجام دے رہا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ علماء ناآگاہ ہیں، بے خبر ہیں اور وہ حروف کے لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ شریعت نے جہاں ہمیں اسکوپ دیا ہے، گنجائش دی ہے تبدیلی کی، اس میں علماء حالات اور ضرورت کے تقاضے کے تحت تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ تیسری بات جو سمجھنے کی ہے اور بہت اہم ہے، اس بات کو خواتین تک پہنچایا جائے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں میڈیا کے ذریعے سے اور مختلف چینلز کے ذریعے سے یہ میسج دیا جاتا ہے کہ خواتین کے حقوق پر یہ ادارہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ یہ مولویوں کا ایک گروہ ہے جو خواتین کو آزادی اور لبرٹی اور ان کا حق دینے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات آپ پر آشکارا ہوگی کہ بورڈ اصل میں وجود میں آیا تھا خواتین کو ان کا حق دلانے کے لیے، اور بورڈ کی جتنی کوششوں کاوشیں رہی ہیں ان تمام فیصلے اور مقدمات کو دیکھ لیجئے، اور جتنے بورڈ کے ونگز ہیں، ذیلی ادارے ہیں، ان پر نگاہ ڈالیے، یہ سارے کے سارے خواتین کے حقوق کے تحفظ اور ان کو وہ ڈگنیٹی اور رائٹ دلانے کے لیے ہیں جو شریعت نے ان کو دے رکھا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسکنسپشن کریٹ کیا گیا ہے کہ خواتین کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ملی ادارے کام کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں اپنے عنوان کی طرف آؤں گا۔ مجھ سے خواہش کی تھی دو تین بزرگوں نے کہ پرسنل لا بورڈ کے حوالے سے، تفہیم شریعت کے حوالے سے کچھ نکات میں ذکر کر دوں۔ اب جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے یہ ایسا موضوع ہے جسے مسکرا کر لہلہا کر آپ لوگ سنیں۔ سنا آپ نے ہمارا عنوان کیا ہے؟ پولیگیمی، تعدد ازدواج۔ جب سے آپ لوگوں نے جو محاضرات سنے بڑے عالمانہ تھے، لیکن آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں اس سے کوئی کنیکشن محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ موضوع انشاءاللہ آپ کے دلوں پر دستک دے گا اور بزرگوں سے لے کے جوانوں تک سب کے چہرے پہ مسکان لائے گا۔ دیکھیے، اصل میں تعدد ازدواج کے حوالے سے بنیادی طور پر دو تین نکات ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج کی معاصر دنیا میں جو ماڈرن ورلڈ ہے، دا سو کالڈ سویلائز سوسائٹی ہے، اس میں پولیگیمی کے کون کون سے طریقے رائج ہیں اور کیا کیا ٹرمز یوز کی جاتی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، پولیگیمی کا تعدد ازدواج جس کو انگریزی میں پولیگیمی کہتے ہیں، اس کا تاریخی منظرنامہ کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو مغربی تہذیب و تمدن نے اس پر بینڈ لگایا، اس کو
प्रोहिबिटेड बताया उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, नुकसानात क्या हुए, और आज का इंसानी समाज किन नुकसानात को झेल रहा है। इसके बाद इस्लाम में क्या हिकमत थी, इसकी विजडम क्या था इसके पीछे इसे लीगलाइज करने में, और आखिरी बात यह है कि इस्लाम किन शराइत के साथ इसकी इजाज़त और गुंजाइश रखता है। अब देखिए, जहाँ तक टर्म्स की बात है, इस्तिलाहात की बात है, आज की दुनिया में असल में 4 इस्तिलाहात राइज हैं और इन सब पर अमल हो रहा है। ये तस्वीर दिखाकर मैं आपको बताऊंगा कि कितने दरीदा जहन और हया बाख्ता लोग हैं कि जिनके यहाँ इतने गैर इंसानी रवैये मौजूद हों, वो इस्लाम में ताद्दुद इज़्दिवाज के जवाज़ पर जगहसाई की कोशिश करते हैं और हर्ज़ागोई और इस्लाम के ख़िलाफ़ एतराज़ करते हैं। देखिए, ये जो लफ्ज़ है पॉलीगेमी, इसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। ये बुनियादी तौर पर इसकी तारीफ़ या इसकी डेफिनेशन ये है, अ मैन हैविंग मल्टीपल वाइफ्स और अ वुमेन हैविंग मल्टीपल हस्बैंड्स। पॉलीगेमी असल में कहते हैं कि एक मर्द जिसके पास एक से ज़ायद बीवियां हों या एक औरत जिसके पास एक से ज़ायद शौहर हों, उसको पॉलीगेमी कहा जाता है बुनियादी तौर पर। लेकिन इस्तिलाहात भी बदलती रहती हैं, उनके मानी और मफ़हूम बदल जाते हैं। तो आज ज़्यादातर जब पॉलीगेमी कहा जाता है तो उससे ये मुराद लिया जाता है अ मैन हैविंग मोर देन वन वाइफ, एक मर्द जिसकी एक से ज़्यादा बीवियां हों। लेकिन डिक्शनरी के मुताबिक, लिटरल मीनिंग के मुताबिक, और एक इस्तिलाह कदीम में ये जारी रही है, इसका मतलब ये था कि एक मर्द या औरत जिसके एक से ज़्यादा पार्टनर्स हों। दूसरी इस्तिलाह जो है वो है पॉलीगैनी। क्या है? पॉलीगैनी। ये असल में वो तसव्वुर है जो इस्लाम का है कि एक मर्द जिसकी एक से ज़्यादा बीवियां हों, लेकिन इसका बरक्स, इसका अपोजिट, फ्लिप साइड जायज़ नहीं है। इसी तरीके से तीसरी इस्तिलाह है जिसको कहते हैं पॉलीएंड्री। क्या कहते हैं? पॉलीएंड्री। इसका मतलब ये है कि एक औरत जिसके एक से ज़्यादा शौहर हों। ये प्रैक्टिस चाइना में मौजूद थी, हिंदुस्तान में जो ट्राइबल्स हैं उनके दरमियान मौजूद है, हिंदू भाइयों के पास मौजूद थी। मिसाल के तौर पर 5 पांडुस का जिक्र आपने सुना होगा कि उनकी एक मुश्तरका बेगम थी। तो ये प्रैक्टिस मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस में और तमद्दन में रही। इसके साथ साथ एक इस्तिलाह है जिसको कहते हैं पॉलीएमरी। ये है जिसमें एक से जायद अफराद, यानी 2 से जायद अफराद मिलकर अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करें, चाहे वो 3 हो, 4 हो या 5 हो, इससे कोई कंसर्न नहीं है, और चाहे मर्दों की तादाद ज़्यादा हो या ख़वातीन की तादाद ज़्यादा हो, जिसको आम इस्तिलाह में ग्रुप सेक्स कहा जाता है। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं आज के मुहज़्ज़ब, सो कॉल्ड मुहज़्ज़ब एंड मोर सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ में मौजूद है। मैं दूसरी चीज़ों का डेटा नहीं दूंगा, सिर्फ आपको पॉलीएमरी के बारे में बताऊं कि अमेरिका में 10% आबादी अमेरिका की इस काम को कर चुकी है और उसे बहुत दिलचस्पी के साथ वो एंजॉय करते हैं। और 10% का मतलब आप ये मत समझिएगा कि 10% का मतलब थोड़ा सा अदद होगा। जब मिलियंस में आपकी आबादी हो और उसके बाद उसका 10% निकालते हैं तो वो खुद मिलियनों में चला जाता है। और दूसरी बात यह है, आदाद और डेटा ये बताता है कि वहाँ की 6% आबादी मजीद वो है जो आरजू रखती है कि हमें कभी मौका मिले तो हम इस तरह का कोई काम कर गुजरें। तो ये उनकी बेहयाई का आलम है। और इससे ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट ये है कि उस समाज में ऐसे अफराद को जो पॉलीएमरी के शिकार हैं, उनको तकरीबन 40% आबादी इनको सपोर्ट करती है अखलाकी तौर पर, कहती है इनका हक है, हमें कोई उस पर आपत्ति नहीं है। ये तफसील इसलिए हमने बताई कि प्राइम डिबेट में बैठकर जिस तरीके से पॉलीगेमी और ताद्दुद इज़्दिवाज पर बदतमीज़ी की जाती है, उनके मुंह पर यह तमाचा है कि जिस समाज में जानवरों की तरह जिनसी ख्वाहिशात पूरा करने का रवैया है, वो इस्लाम को मुँह चुराते हैं। अब आइए इसके बाद मैं आपको अगले नुक्ते की तरफ ले चलूँ, वो ये है इसका तारीख़ी पस मंज़र।
یہ بہت بنیادی نقطہ ہے اور اسے ہمیں اب ڈسکس کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اسلام نے پولیگیمی کو انٹروڈیوس نہیں کیا. اسلام نے تعدد ازدواج کو انیشیٹ یا اس کو آغاز نہیں کیا، بلکہ قدیم جتنے تمدن، سویلائزیشنز اور مذاہب اور ازمز تھے ان سب کے ہاں یہ پریکٹس موجود تھی. ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس دیکھ لیجئے، رام جی کے والد تھے راجہ دسرتھ، ان کی کتنی بیگمات تھیں؟ 3 تھیں. شری کرشن جی اس ملک کے سب سے خوش نصیب تھے، 16,000 ماشاءاللہ ان کے حرم میں تھیں رانیاں، اور جو بھی کہہ لیں سب سے خوش نصیب تھے وہ. تو یہ دیکھیے کہ ہندو بھائیوں کے پاس ہے، یہ ان کے کتابوں میں ہمارے ہاں باضابطہ لکھا ہے ہندو بھائیوں کے پاس دھارمک پستکوں میں کہ راجہ مہاراجاؤں کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں، وہ جتنی چاہے کریں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ان کا کاسٹزم. تو اب کاسٹ کے مطابق حصے داری تقسیم کر لی کہ تم اعلیٰ ذات کے ہو تو تمہیں اتنی کی گنجائش ہوگی، تم کمتر ہو تو تمہیں اتنی سی گنجائش ہوگی. لیکن یہ پریکٹس موجود ہے اور ہزاروں سال سے یہودیوں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے، رومن سویلائزیشن میں تھا. تو جتنے قدیم مذاہب ہیں اور تمدن اور تہذیبیں ہیں ان سب میں یہ پریکٹس موجود تھی. اگر پیغمبروں کی بات کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان سب کی 1 سے زائد بیویوں کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم کی 3 بیگمات کا ذکر کیا گیا، حضرت موسیٰ کی بیگمات، حضرت عیسیٰ کی بیگمات، حضرت ہود کی، حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی. جتنے حضرت اسماعیل شاید سب سے کم جن کی بیویاں تھیں ان میں سے حضرت اسماعیل ہیں. مفسرین نے 2 بیویاں ان کے ذکر کی ہیں. تو گویا کہ یہ ایک ایسی کامن پریکٹس ہے جو دنیا کے تمام پیغمبروں کے درمیان کامن رہی، مذہبی شخصیات کے درمیان کامن رہی، مذہبی تعلیمات میں کامن رہی اور دنیا کی تمام تر تہذیبوں میں کامن رہی. تو اسلام نے کیا کیا؟ پھر اسلام جب آیا اس نے اس کو کسٹمائز کر دیا. یہ جو انلیمیٹڈ ورژن آف پولیگیمی تھا، اپنی خواہشات کے مطابق جتنی چاہے شادیاں کر لیں، اس پر اسلام نے بند باندھا اور اس کے قانون اور ضابطے طے کیے. کہا میکسیمم اگر کر سکتے ہو بیک وقت تو 4 سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ اسلام کا احسان ہے کہ اس نے یہ امینڈمنٹ لایا اس لا تعداد پولیگیمی کے تصور میں اور لا کر اس نے اس کو لمیٹڈ کر دیا، محدود کر دیا. اب اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اسلام نے اگر گنجائش رکھی ہے تو کیوں رکھی ہے؟ یہ سوال ہے، آپ سے سوال کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے مرد اور عورت کی پیدائش کی شرح یکساں رہتی ہے. کسی کو اللہ نے 2-3 بیٹیاں دے دی، 1 بیٹا دیا، تو اس کے برعکس کسی گھر میں ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس 3 بیٹے ہو گئے، 1 بیٹیاں ہوئیں. تو برتھ جو پرسنٹیج ہے میل اور فیمیل کا اس میں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے. لیکن دھیرے دھیرے بعض حالات اور اسباب ایسے پیش آتے ہیں جس کی وجہ کر سماج میں امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے، عورتوں کا تناسب بڑھ جاتا ہے اور مردوں کا کم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا، یہ اصل میں میرا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے، یہاں چونکہ وہ نہیں ہے اس لیے میں اس سے دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں. تو جیسے انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا نے لکھا ہے کہ ان جنرل the risk of death at any given age is less for females than for males. کہ موت کے امکانات بمقابلہ عورتوں کے مردوں کو ہمیشہ زیادہ رہتے ہیں. آپ میں کوئی ڈاکٹر ہیں؟ ماشاءاللہ. اب مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب یہ جانتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک زیادہ مردوں کو ہوتے ہیں، عورتوں کو نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں. اب اسباب جو بھی بنے ہوں ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایکسیڈنٹس جو پیش آتے ہیں، ڈیٹا موجود ہے، اس میں مرد زیادہ شکار ہوتے ہیں. جنگیں ہو رہی ہیں، پچھلے میں ابھی ایک ڈیٹا پڑھ رہا تھا، 23 سال میں امریکہ کے 3 صدور نے ماشاءاللہ 11 ملین مسلمانوں کو مارا ہے. کتنے؟ 11 ملین مسلمانوں کو انہوں نے
قتل کیا ہے, مرڈر کیا ہے. تو جنگوں میں مرد زیادہ کام آتے ہیں فوجی کی حیثیت سے, مختلف حیثیتوں سے. تو یہ وہ اسباب بنتے ہیں جن کی وجہ سے سماج میں ایک امبیلنس کریٹ ہوتا ہے. دوسری ایک اور بات جو ایک نئی آفت ہے, یہ جو LGBT کا قصہ آپ سنتے ہیں. اب کتنے مرد ہیں جو اپنے آپ کو مرد نہیں رکھنا چاہتے, ٹرانسجینڈر کر کے وہ جینڈر ٹرانس کر لیتے ہیں, عورت بننے کی خواہش ہوتی ہے. تو اور یہ طبقہ یورپ میں آئے دن بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کی وجہ سے سماج میں مردوں کی کمی ہو جاتی ہے. اب دیکھیے ڈیٹا بتاتا ہے, ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے نیپال. نیپال میں خواتین کا جو پرسنٹیج ہے آبادی میں وہ 54.4% ہے. 54.4%, یعنی آلموسٹ 5% خواتین سماج میں زیادہ ہیں. تو 5% کا مطلب چند سو افراد نہیں ہوتے. جب پوری ملک کی آبادی لیں گے تو اس میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد بنتی ہے. تو خواتین زیادہ ہیں, مرد کم ہیں. اسی طریقے سے یوکرین کی جنگ آپ دیکھ رہے ہیں بھی, 53.7% وہاں خواتین کی آبادی اور مرد اس کے مقابلے میں کم ہے. رشیا میں 53.7% خواتین کی آبادی ہے. مختلف ڈیٹا ہے ملکوں کا. تو یہ بتاتا ہے کہ سماج میں جو امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے مختلف حالات کی وجہ سے, اسی بیلنس کو صحیح کرنے کے لیے اور سماج میں جو اضافی خواتین کا تناسب ہے, ان خواتین کو ایکول رائٹس, ان کی ڈگنیٹی, ان کے حقوق کے ساتھ زندگی گزارنے کا ان کو حق دینے کے لیے قانون شریعت نے تعدد ازدواج کی اجازت دی. دوسری بات, شریعت میں اڈلٹری جو ہے, ناجائز تعلقات, انلیگل ریلیشن شپ, وہ سخت حرام ہے. اور حدود شریعت میں سب سے زیادہ جو سخت حد ہے, کرمنل لا جو شریعت کا ہے, وہ ایسی افراد کے لیے. جی, وہ ایسی افراد کے لیے. تو اس میں جو ہے ہمارے قانون شریعت نے ایسے ناجائز راستوں پر بند لگانے کے لیے اس کا شرعی حل پیش کرتے ہوئے یہ کیا ہے. اسی طرح اور بھی اسباب ہیں, حکمتیں ہیں. تو گویا کہ شریعت میں, میں ایک لطیفہ, ایک واقعہ بتا دوں. فرانس کی یہ سٹوری ہے کہ ایک عرب فیملی ایک گھر میں ایک فلیٹ میں رہتی تھی اور ان کے ساتھ اکثر 2 خواتین گھوما کرتی تھی. تو ہوا یہ کہ ایک دن اچانک پولیس آئی, پورے بلڈنگ کا گھیراؤ کر لیا اور اس عرب فیملی کے گھر پر جا کے دستک دی. اور اس کے بعد جو انسپیکٹر تھے انہوں نے انٹروسپیکشن شروع کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ آپ کی 2 وائفس ہیں, اینڈ دس از کرائم, یہ جرم ہے. تو ان صاحب نے, عرب تھے, ہیلا کے طور پر انہوں نے کہا کہ نہیں, ایک میری بیوی ہے اور دوسری میری مسٹریس ہے, گرل فرینڈ ہے, یعنی انلیگل میرا اس سے ریلیشن ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے, اٹس اوکے, وی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن. یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ آج کا سماج, یہ معاشرہ کتنا دریدہ ذہن ہے, کتنا حیا باختہ ہے کہ اگر ایک مرد 2 عورتوں کو ایکول رائٹس, ڈگنیٹی, ریسپیکٹ اور اس سے ہونے والے بچوں کو برابر وراثت کا اور ہر طرح کا حق دے کر رکھنا چاہتا ہے, تو یہ دنیا اس کی روادار نہیں ہے. ہاں, آپ ایک کو حق دیجئے اور دوسرے سے ناجائز تعلق رکھیے, مسٹریس بنائیے, اس کا استحصال کیجئے, اس پر کوئی آپتی نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ فیمنزم کی بات کرتے ہیں, لبرٹی کی بات کرتے ہیں, ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں, یہ دوغلے ہیں اور دھوکے باز ہیں. تو یہ بنیادی بات تھی جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب ایک نقطہ بہت اہم ہے, ہندوستان میں ہمیں بہت منہ چرایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں میں پولیگیمی ہیں. یہاں کا ڈیٹا جو BBC نے نشر کیا ہے وہ یہ ہے, جو ٹرائبل کمیونٹیز ہیں ان میں سب سے زیادہ پولیگیمی کا رواج ہے, وہ ہے 15.25%. اس کے بعد جناب بدھسٹ آتے ہیں جن کے ہاں 7.97% ہے, اور اس کے بعد جینیز آتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے بڑے بھائی جو ہندو لوگ ہیں 5.8%. سب سے کم اس ملک میں پولیگیمی جن کے پاس ہے وہ بیچارے غریب مسلمان ہیں, 5.7%. آخر کس بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان بچے پیدا کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں؟ تو یہ غلط فہمی ہے, دھوکہ دینے کی کوشش ہے. ان اعداد و شمار کے ساتھ آپ اپنے ساتھ بات کریں. آخری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بینڈ لگایا, اس کو منع کیا, اس کے نتائج کیا نکلے, کانسیکوینسز کیا ہوئے. میں یہاں پر صرف ایک چھوٹا سا ایک عدد پیش کروں گا, ڈیٹا آپ کے سامنے, کہ ناجائز بچوں کی شرح امریکہ میں جو بلیک فارم لوگ ہیں ان میں 69% ہے.
सोचिए कि 70% आबादी के बच्चे नाजायज पैदा हो रहे हैं, और जो बच्चे नाजायज होते हैं, जो निकाह के बगैर होते हैं, वो सिंगल पेरेंटिंग के इश्यूज़ के शिकार होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, बहुत सी ज़िंदगी की राहतों से वो महरूम होते हैं। और जो वाइट हैं, सफ़ेद ख़वातीन हैं, उनके अंदर 63% है। अब अंदाज़ा आप लगा लें कि कितना बड़ा जुल्म किया गया। दूसरा मैं एक और डेटा बता दूं, अमेरिका जो पूरी दुनिया को लीड करता है, इमाम है तहजीबों का, सकाफ़तों का, वहाँ का एक डेटा है कि वो लोग जो शादीशुदा हैं उसके बावजूद इल्लीगल एक्स्ट्रा ताल्लुकात कायम रखते हैं, उनका क्या तनासुब है। तो माशाल्लाह अमेरिका को इमामत हासिल है। 71% अमेरिकन शादी के बावजूद अपनी बीवियों को चीट करते हैं और नाजायज़ रास्ते इख्तियार करते हैं। और भी मुल्कों का है, मैं इसे छोड़ देता हूँ। आखिरी बात यह है कि कानून शरीयत ने क्या रिफॉर्म्स किए इसमें 3 बातें बहुत अहम हैं। सबसे पहली बात यह है कि कानून शरीयत ने इसमें हद मुतय्यन की। जो 16,000 और 15,000 शादियों का रिवाज था उस पर बंद लगाया और मैक्सिमम जो इजाज़त दी वो 4 की बैक वक्त। दूसरी बात यह है कि शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है, इसका हुक्म नहीं दिया, इसका परमिशन दिया है, इसको लाजमी नहीं बनाया। ये बहुत बुनियादी चीज़ है कि जहाँ ज़रूरत हो किसी इंसान को तो वो ज़रूर कर ले। किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई दूसरा निकाह कर ले, किसी के साथ और दूसरे मसाइल हैं, तो शरीयत ने इजाज़त दी है और हमें फ़ख्र है कि शरीयत ने इजाज़त दी है। तीसरी बात यह है कि इसमें एक और जो शरीयत ने रिफॉर्म्स किया, वो जस्टिस को लाजमी करार दे दिया कि इक्वल ट्रीटमेंट होगा दोनों एक से ज़ायद बेगमात के साथ, हुकूक में, ड्यूटीज़ में, और फिर उनसे जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों को भी बराबर औलाद का हक दिया जाएगा। एक को प्रायोरिटी या तरजीह नहीं दी जाएगी और दूसरे को कमतर शुमार नहीं किया जाएगा। अब भला बताइए, ऐसे कानून पर कोई एतराज़ की गुंजाइश बाकी रहती है? बात ये नहीं है। इकबाल ने कहा था कि सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़ मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी। तो ये वही कोशिशें हैं कि इस्लाम को नज़रियाती बुनियाद पर ये हरा नहीं सकते, तो झूठ गढ़कर, दगा देकर इस्लाम को मुँह चुराते हैं और मुसलमानों के ईमान पर डाका डालने की कोशिश की जाती है मिसकंसेप्शंस और गलतफहमियों के ज़रिए से। तो ज़रूरत इस बात की है, कानून शरीयत को पढ़िए, उसके जो विजडम्स हैं, उसकी जो लॉजिकल रीजनिंग है उसको समझिए, और अगर कोई बात समझ में ना आए, उलमा और एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे फ़ायदा उठाइए। यकीन मानिए अल्लाह के कानून से बेहतर दुनिया में कोई कानून नहीं हो सकता। हादा व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।